آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، بات کر رہے ہیں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے جو چیزیں ڈیکلیریشن کے اندر آئیں یا جو پاکستان کی سمجھ کے مطابق پاکستان کو کہی گئی ہیں، ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ ٹیررزم کے دہشت گردی کے حوالے سے جب پاکستان کے لیے بات کی جاتی ہے تو کیا جو ڈیکلیریشن کے اندر رسپانسبلٹی کاسٹ کی گئی ہے وہ انڈیا کے لیے بھی وہی ہے، مودی سرکار صاحب کے لیے بھی وہی ہے، افغانستان کے لیے بھی وہی ہے؟ ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ جب دہشت گردی کی بات آتی ہے تو یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ بلوچستان کے اندر، پاکستان کے اندر بھارت کس قسم کی دہشت گردی کروا رہا ہے۔ کلبھوشن یادو صاحب یہاں پہ یاترا کرنے نہیں آئے ہوئے تھے جنہیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے پکڑا۔ افغانستان کے حوالے سے یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اشرف غنی صاحب جب ٹیررزم کی بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، طالبان کے حوالے سے، تو جب ڈیکلیریشن کے اندر وہ یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ مسلح گروپ ہے اور ان کے ساتھ افغانستان بھی بات کر سکتا ہے، تو یہ دو سٹیٹس نہیں ہو سکتے۔ کیا ٹیررزم کی ڈیفینیشن بھی کوئی ایوالو کی گئی ہے ہارٹ آف ایشیا کے لیے، یا پھر ہم اپنی مرضی سے پاکستان کے لیے جب طالبان کی بات آئے گی تو وہ دہشت گرد ہوں گے اور جب اپنے لیے بات آئے گی تو پھر وہ مسلح گروپ اور جتھے ہوں گے؟ اور افغانستان ہی میں ہمیں معلوم ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کی لیڈرشپ بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ ذرا اس طرف بھی توجہ دیجئے، اس ٹیررزم کے حوالے سے بھی بات کیجئے۔ اگر آپ کے پاس اپنے ملک کے اندر ٹیررزم کے حوالے سے صفایا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو سارے کا سارا ملبہ آپ پاکستان کے اوپر نہیں ڈال سکتے۔ اس کے علاوہ بھی باتیں وہ بھی کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرائے دیتا ہوں۔ اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ اعجاز عوان صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں طارق پیرزادہ صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ہمیں ایاز وزیر صاحب جوائن کر رہے ہیں، سابق سفیر برائے افغانستان۔ ایاز صاحب، جو ابتدائیے کے اندر ہم نے بات کی، ذرا کچھ روشنی ڈالیں گے؟ یہ رسپانسبلٹی جو کل عدم تنظیموں کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے پرسیو کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ذمہ داری ہے، انڈیا کی ذمہ داری نہیں ہے، پاکستان کے اندر مداخلت مت کرے، افغانستان کی ذمہ داری نہیں ہے، کراس بارڈر جہاں سے اٹیک ہوتے ہیں یا ٹی ٹی پی کی بیٹھی ہوئی ہے لیڈرشپ، ان کے خلاف کارروائی کریں؟ ایاز صاحب دیکھیے، ذمہ واری تو سب کی ہے، ظاہر بات ہے، دہشت گردی جہاں بھی ہو غلط بات ہے، نہیں ہونی چاہیے اور اس کو اجازت بھی نہیں دینی چاہیے۔ لیکن یہ آپ کی طرف اس لیے وہ اس چیز کو مروڑ کے لے آتے ہیں کہ 9/11 کے بعد سے ویسٹرن ورلڈ آپ کے اوپر فوکس تھی اور آپ کو بار بار کہہ رہی تھی ٹو ڈو مور، تو اس پہ تو ہم نے بتیرے کیا، بہت ایکشن لے لیے، لیکن پرابلم یہ کہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی آواز سنائی جاتی ہے، ہماری آواز اتنی بڑی سنائی شاید نہیں دیتی۔ تو حالانکہ افغانستان کے اندر دیکھ لے، کل تک گلبدین حکمتیار دہشت گرد تھا، آج وہ دہشت گردی کے لسٹ سے نکل رہا ہے اور شاید کل پرسوں میں اس کا نام بلیک لسٹ سے بھی نکل جائے گا اور وہ کھلے عام پھرے گا، جہاں جائے وہاں جائے۔ اور اسی طرح طالبان، اگر امریکہ کہتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے تو اس کے ساتھ پھر بات چیت کیوں کرتی ہے؟ دہشت گردوں کے ساتھ پھر بات نہ کرے، ان کے ساتھ نہ بیٹھے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ اگر ان کے ساتھ بیٹھ جائے، صلح کر لے تو وہ پھر دھل جاتے ہیں، وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو ہمیں کہتے ہیں نہیں آپ غلطی کرتے ہیں۔ یا دوسرے اندازے سے دیکھ لے کہ جب 9/11 کے بعد یہ افغانستان کے اندر آئے، انہوں نے تورا بورا پہ حملہ کر لیا، تو بجائے اس کے کہ ہمیں کہے کہ بارڈر سیل کر لے کہ یہ لوگ آپ کے پاس نہ آئے، وہ امریکہ بڑی طاقت ہے، اس کے پاس نیٹو کے فورسز تھے تو وہ بارڈر کو سیل کروا سکتے تھے افغانستان کے اندر اپنی فورسز ڈال کے کہ ان لوگوں کو زندہ پکڑ لیتے۔ اس کے بعد اب ہم نے جب نارتھ وزیرستان میں آپریشن ضرب عضب کر لیا تو یہ لوگ بھاگ گئے، وہاں چلے گئے۔ اب امریکہ سرکار تو افغانستان کے اندر بیٹھا ہے، بارڈر کے اندر یہ لوگ کیسے وہاں داخل ہو گئے، ان کو کیوں اجازت دے رہے ہیں؟
ان کے ڈرون ان کو کیوں نہیں مار رہے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں کہنے کے لیے تو لکھنے کے لیے آسان ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ آپ ٹیررسٹ ہے یا وہ آرگنائزیشن یا وہ آدمی ٹیررسٹ ہے، لیکن جب آپ کے ساتھ بات کرتا ہے تو پھر وہ ٹیررزم سے نکل آتا ہے. یا اگر آپ کے اس ملک میں جہاں آپ کی پریزنس ہے یہ چیزیں ہوتی ہے تو پھر وہ اس دائرے سے نکلتی ہے. تو یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی طاقت ہے دنیا میں. قوانین ہے ساری دنیا میں، قوانین امریکہ یا بڑی طاقتوں کے لیے بنتے ہیں یو این کے اندر، انہی کے مرضی کے خواہشات کے مطابق. ورنہ اگر انصاف کر لے، دنیا کو دیکھ لے، تو جتنی قتل، جتنی انسانیت قتل کی گئی، شہید کیے گئے، مارے گئے، وہ زیادہ تر شاید ان کے ایکشنز کی وجہ سے تھے، نہ کہ دوسرے لوگوں کے ایکشنز کی وجہ سے. لیکن یہ ان کو کون پٹی پڑھائے، کون ان کو یہ سبق پڑھائے؟ ایاز صاحب بریفلی مجھے بتائیے گا، طالبان کا سٹیٹس ہمیں معلوم ہے، وہ انسرجنٹ کہتے ہیں ان کو، پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو دہشت گردی کی عام طور پہ ریفر کیا جاتا ہے. کیا ہیں طالبان؟ کچھ ہمیں بتائیں گے؟ یہاں پہ دوحہ کے اندر آفس کھول کے وہ بات چیت کرتے ہیں، بڑی لیجٹمیسی دی جاتی ہے، پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ ہماری طرف آپ مدد کر دیں ان سے بات چیت کروانے میں. آپ کیا کہیں ہم ان کو؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے پورے طالبان کو دہشت گرد تنظیم جیسے کچھ ہمارے ہاں جن کو انہوں نے آلریڈی ڈکلیئر کیا، اس طرح ان کو شاید ڈکلیئر نہیں کیا ہے. کچھ ان کے لیڈروں کے اوپر ریسٹرکشن ہے، ان کو بلیک لسٹ کیا ہے ایز اے تنظیم. تو مجھے نہیں یاد، شاید میں غلطی کر رہا ہوں، انہوں نے کیا ہو بٹ آئی ایم ناٹ اویئر. لیکن ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تو وہ ہر جگہ بھاگتے پھرتے رہتے ہیں. قطر میں جیسے آپ نے کہا، امریکہ کی مرضی سے وہاں پہ ان کو جگہ دی گئی تاکہ ایسی جگہ ہو کہ وہاں ان کے ساتھ بات چیت کی جا سکے. ٹھیک. جنرل صاحب سوال یہی ہے، کیسے ہم یہ ڈٹرمن کریں جب پاکستان کی بات کریں تو دہشت گردی میں ملوث کر دیں، اپنی بات کریں تو مسلح گروہ بھی بن جائیں، اور یہ کیا رسپانسبلٹی صرف پاکستان کے لیے ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ فیصل. بات یہ ہے کہ یہ رسپانسبلٹی ان تمام ممالک کی ہے جن کو یہ افیکٹ کر رہے ہیں یا جہاں سے یہ جنم لے رہے ہیں یا جہاں پہ یہ موجود ہیں. یہ سب آرمڈ گروپس جو ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک ایجنڈا ہے جو لے کے چل رہا ہے. جیسے ابھی ایاز وزیر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ حکمت یار کل تک دہشت گرد تھا، جب وہ اپنی تنظیم کے ساتھ ان کے ساتھ مل گیا، آج وہ گورنمنٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، اس کی تنظیم، وزارتیں ملیں گی اور اس کے اوپر سے تمام پابندیاں اٹھ جائیں گی. تو مقصد یہ ہے کہ جو ان کے پالیسیز کو یا جو ان کے سٹینس کو ریزسٹ کرتا ہے اس ملک میں، وہ ان کے لیے دہشت گرد ہے، وہ ان کے لیے آپ اسے کہیں وہ ہے انسرجنٹ ہے، کچھ بھی آپ اسے کہہ لیں، کوئی نام بھی دے دیں. لیکن جب وہ ان کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کر لے اور ان کے ساتھ شامل ہو جائے تو اس کے تمام ماضی کے گناہ دھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی سب کنٹریز میں یہی ہوتا ہے. اگر ہم تھوڑا سا کولڈ انالیسس کریں، جس دن رشیا کو انوائٹ کیا گیا تھا افغانستان میں، اس دن امریکہ کے تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ تم آؤ اور ہمارا دفاع کرو، تم آؤ اور روس کو یہاں سے نکالو، کیونکہ ہم نے اس کو انوائٹ کیا تو تم اسے نکالنے آ جاؤ. روس بھی، CIA بھی ہوئی، پاکستان بھی ہوا، عرب ورلڈ بھی ہوئے، ISI بھی، سب نے مل کے ایک فورس تیار کی، مجاہدین تیار کیے کہ آپ نے جا کے لڑنا ہے. اور جو لوگ جہاں پناہ لینے آئے تھے، ریفیوج لینے آئے تھے، ان میں سے بھی والنٹیئرز آئے، کچھ عرب کنٹریز سے لائے گئے. اس وقت تک یہ سارے جرائم پیشہ لوگوں کو، کنڈیمڈ پرزنرز کو، والنٹیئرز کو اور افغان ریفیوجیز کو اکٹھے کر کے جو فورس بنائی گئی، وہ سب درست تھا. وہ فریڈم فائٹرز تھے، کیونکہ وہ افغانستان کے دعوت پہ نہیں لڑ رہے تھے، افغانستان کی اس وقت کی سٹنگ گورنمنٹ کے اگینسٹ لڑ رہے تھے، روس کے خلاف. تو نہ یہ امریکہ کی مداخلت تھی بیرونی ممالک کے اندرونی معاملات میں، اس وقت یہ لیجیٹیمیٹ بھی تھا، اس وقت یہ سب کچھ حلال تھا. پھر وہ کہتے تھے امریکن صدر اس زمانے کے اندر کہ ہم سب ایک ہی اللہ میں یقین رکھتے ہیں، یہ سٹیٹمنٹس آتی تھی، سب آتی تھی. تو اس وقت تک یہ سارا نہ دہشت گردی تھی،
نہ کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت تھی. یہ سب کچھ لیجیٹیمیٹ تھا کیونکہ ایک دنیا کا سب سے طاقتور ملک ایک دوسرے طاقتور ملک اور کولڈ وار کے اینیمی کو اپنے کو گھٹنے ٹکوا رہا تھا. یو ایس ایس آر تھا اس وقت. ٹھیک. تو انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ریال پولیٹک ہے جس میں تمام ملکوں کے اپنے اپنے انٹرسٹ جدھر انوالو ہو جائیں, تو جو میرے انٹرسٹ کو سرو کرتا ہے وہ فریڈم فائٹر ہے, جو ان کے انٹرسٹ کو سرو کرتا ہے وہ جو ریزسٹ کرتا ہے وہ دہشت گرد ہے. تو اس کی ڈیفینیشن کوئی انٹرنیشنل ڈیفینیشن ایسی نہیں ہے کہ آپ کس کو دہشت گرد کہیں گے اور کس کو فریڈم فائٹر کہیں گے. طارق صاحب, برہان وانی جسٹ فار اے وائل کشمیر کا ایک فریڈم فائٹر, انڈیا کے حساب سے وہ دہشت گرد, ہم اس کے سمپتھائزرز ہیں. وہ اسے کہ یس وہ لیجیٹیمیٹ کاز کہتے ہیں, وہ ہیرو ہے, فائٹر ہے, وہ فریڈم فائٹر. جو ایکسیسز انڈیا وہاں پہ کمٹ کر رہا ہے, ٹیرنی جہاں پہ انلیش کی ہوئی ہے, وہ دکھتے ہیں ویسے آل مینیفیسٹیشنز آف ٹیررزم. تو وہ ایون آل مینیفیسٹیشنز آف ٹیررزم میں سے بھی کشمیر کی ایکسیسز نکل جاتی ہیں, انڈیا کو وہ نظر نہیں آتی ہیں. طارق صاحب, سوال یہی ہے, یہ ان کو پہلے ڈیفائن کر لینا چاہیے تھا کہ ٹیررسٹ کون ہے کون نہیں ہے. آپ کی نہیں کیجئے. It is very well understood. انہیں پتہ ہے دہشت گردی کیا ہے اور وہ وہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں. اب بات سوری اتنی سی بات ہے, یہ ایک فورم تھا افغانستان کے لیے. بالکل ٹھیک. استنبول انیشیٹو, بالکل call it heart of Asia. 6th meeting 14 members and observers ملا کے 40 countries. جی ٹھیک ہے, 40 کنٹریز کا ایک انٹرنیشنل فورم تھا, کوئی بائیلیٹرل فورم نہیں تھا. تو اس انٹرنیشنل فورم میں جب پاکستان شرکت کرنے گیا تو ہم تو چاہ رہے تھے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں امن آئے, اینڈ وی آر آلویز دیئر ٹو ہیلپ دیم اس کے امن قائم کرنے کے لیے. لیکن وہاں جب افغانستان میں بیٹھی ہوئی امریکن آرمی اپنی تمام تر ناکامیوں کا, they have spent $3.5 trillion. آرمی تمام تر ناکامیاں, امریکن لیڈ کوalition تمام تر ناکامیاں, $3.5 trillion کا ایکسپینڈیچر, more than 3,000 body bags that have gone back to America. وہ اپنے ٹیکس پیئر کو کیا جواب دیں کہ ہم نے وہاں کیا کیا. So they have to find someone to blame. وہ کہتے ہیں جی یہ اس لیے ابھی تک 15 سالوں میں امن قائم نہیں ہوا کیونکہ دہشت گرد وہاں سے آ رہے ہیں, جہاں سے کل فریڈم فائٹر جا رہے ہیں. مجھے 2 دن پہلے کی وہ خبر بھی یاد آ گئی, امریکہ سے آئی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جہاں پہ حقانی نیٹ ورک کو آپ نکالیں اور انفراسٹرکچر ڈسمینٹل کریں. اس کے اندر بھی انفراسٹرکچر ڈسمینٹل کرنے کی بات ہے, لیکن وہ انفراسٹرکچر افغانستان میں ڈسمینٹل کرنا ہے, پاکستان میں اسپیسیفک نہیں انہوں نے بتایا کہ ڈسمینٹل کریں. جی طارق صاحب. دیکھیں, جھگڑا یہ ہے کہ دہشت گردی کی یا کسی بھی اپنی پسند کی جو تعریف ہوتی ہے کسی اصطلاح کی, وہ طاقتور ریاستیں اس کا تعین اپنے لیے کرتی ہیں. تو امریکہ ایک, چونکہ اس وقت سب سے زیادہ طاقتور ریاست تھی جب 9/11 کا واقعہ ہوا. یاد رکھیں, میں خاص طور پہ انورٹڈ کامرس میں کہہ رہے ہیں آپ, اس وقت کہہ رہا تھا. اس سے صورتحال بدل گئی ہے. 9/11 اب صورتحال بقول اوباما کے روس ایک سپر پاور ہے. یہ ایک سٹیٹمنٹ میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے, یہ ابھی 3-4 ہفتے کی بات ہے, چونکہ سیریا میں جو مداخلت ہو دوسرے تیسرے معاملات کو. دیکھیں یہ تو اس کی تشریح ہے اور اس کا جواب ہے کہ دہشت گرد کون ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے جس کی ایک طاقتور قوت تشریح کرتی ہے. جس طرح وہ اس کے سب کا اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے, جو سب سے طاقتور ہے وہ متفق ہے نا. تو یہ ہو گئی. اب اس سب سے طاقتور نے ملا منصور سے اورمچی میں بھی مذاکرات کیے, مری میں بھی مذاکرات کیے. یہ میں اس لیے مثالیں دے رہا ہوں جو تازہ ہیں. اس کے بعد چونکہ ان کے نزدیک وہ رکاوٹ تھا کسی طرح کی, غلط یا صحیح, انہوں نے اس کو عین بلوچستان کے دل میں آ کر مار دیا. اور اس کے بعد اب اصرار کر رہے ہیں کہ دوبارہ مذاکرات شروع ہوں. وہ دوحہ والی بات آپ کر چکے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان نے, اصل میں وقت کی کمی کی وجہ سے بعض کا بہت سی دلیلیں چھوڑ دیتا ہوں اور میں آ رہا ہوں اس طرف. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے متعلق یہ کہنا کہ چونکہ ہم ایک کمزور ملک ہیں یا چھوٹا ملک ہیں یا اس وجہ سے شاید ہم وہ بات نہیں کر سکتے ہیں. کچھ چھوٹے ملک بڑی باتیں کرتے ہیں. کیوبا نے یہ باتیں کی تھیں اپنی زمین پر, فلوریڈا کے پانیوں سے. یہ ہم سب کی زندگی کے واقعات ہیں. یہ 62 کے وقت کے واقعات مجھے پوری طرح یاد نہیں ہیں, اس کے 1-2 سال کے بعد مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی تھی کہ کیا ہوا تھا. یہ 80 کلومیل کے فاصلے پر ہے کیوبا, جہاں پر روس نے اپنے نیوکلیئر میسلز جا کے لگائے تھے. ٹھیک ہے, تو جن ریاستوں کے
قیادتوں میں دم ہوتا ہے. میں اس بات کو اونچی اور زوردار آواز میں اس لیے کہہ رہا ہوں, وہ قیادتیں اپنے آپ کو بچا لیتی ہیں, اپنی ریاستوں کو بھی بچا لیتی ہیں, اور قوموں کی برادری میں عزت بھی کماتی ہیں, سوائے یونائٹڈ اسٹیٹس کے. ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جو اس وقت کیوبا کے فیڈل کاسٹرو کے احترام میں کچھ نہ کچھ کہہ چکا. اور یہ اتنی بڑی شکست ہے سفارتی یونائٹڈ اسٹیٹس کی. میں بھی آ رہا ہوں یونائٹڈ اسٹیٹس سے, ایون اوباما کا وہاں 4 دن. جانا. اب اس کے بعد دیکھیں کہ اس کی زندگی میں بھی وہ زندہ ہے, اور اوباما وہاں پر گیا جیسے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں. تو آپ اپنی قیادت کے کرشمے سے اور دیانتداری سے, دونوں باتیں ہیں یہ. مثلا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے میاں صاحب کے متعلق, میں بات آتی ادھر ہی ہے. میاں صاحب 3 بار کے وزیر اعظم ہیں, لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں, یہ تنقید نہیں ہے, حقیقت کا بیان ہے, کہ میاں صاحب بنیادی طور پر بین الاقوامی معاملات کی شخصیت ہی نہیں ہے. اور ایک معاملہ جہاں پر انہیں دلچسپی ہے وہ ہندوستان ہے, جہاں پر ان کی سوچ اور پاکستان کے مفادات میں کھلا تصادم ہے. یہ الزام کی بات نہیں ہے, بس ان کی ترجیح ہے کہ بھارت سے ہر حال میں تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہندوستان ہمیں اینیمی اسٹیٹ سمجھتا ہے. کشمیر, سیاچین, سرکریک, لیکن بنیادی مفادات ہیں نا. میاں صاحب اس کو دوسرے خانے میں رکھتے ہیں. چونکہ نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں گئے تو آپ کے تمام بارڈر پر, لائن آف کنٹرول پر, ایل او سی پر, ہر جگہ پر بمباری ہو رہی ہے, مہینوں سے لڑائی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں, میں یہ الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سرتاج عزیز کے الفاظ ہیں کہ میرا بھارت میں, ہم تو کہہ رہے ہیں نا ہم افغانستان کی کانفرنس کے لیے گئے ہیں, سرتاج عزیز کا بیان ہے وہاں کا کہ میں جب وہاں پر یہاں کھڑا ہوں بھارت کی سرزمین میں, تو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہم بھارت سے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں, سرحدوں پر بمباری جب ہو رہی ہوتی ہے نا, تو آپ ایک ضمنی کانفرنس میں جا کر کسی دوسرے بڑے ایجنڈے کو, جو کہ سب سے بڑا ایجنڈا ہو آپ کا, اس پر کام نہیں کرتے, پھر آپ براہ راست دہلی سے بات کرنے کی بات کرتے ہیں. چونکہ آپ غور کریں کہ نواز شریف کی جو ترجیح ہے تعلقات کو بہتر بنانے کی, اس کے لیے اگر کوئی طریقہ بھی اپنانا ہے تو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس نہیں تھی. ایک بات. دوسری بات میں ذرا سی ایک اشرف غنی کے متعلق کرنا چاہتا ہوں. اب وہ ہم اشرف غنی صاحب کے اوپر اس سیگمنٹ میں آ رہے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو اسی میں ہم کور کر لیں گے. ناظرین, اشرف غنی صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ صدر بنے تو وہ پاکستان آئے اور وہ GHQ بھی تشریف لے گئے, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ ونڈو آف اپرچونٹی کریٹ کریں, اور انہوں نے کریٹ کی پاکستان کے لیے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں. لیکن وہ کہتے ہیں پاکستان نے بند کر دی. یہ انڈیا کے اندر انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا, اور انہوں نے کہا کہ اب باری پاکستان کی ہے کہ وہ اس کھڑکی کو کھولے. پاکستان اس کھڑکی کو کیسے کھولے گا, یہ ہم جاننا چاہیں گے اپنے پارٹیسپنٹ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ایاز صاحب, پاکستان نے ہی انفراسٹرکچر جو ہے ڈسمنٹل کرنا ہے ٹیررزم کی سپورٹ کے لیے, لاجسٹکس کے لیے, ٹیکٹیکل سپورٹ کے لیے, اور اشرف غنی صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ حالات بھی انہوں نے خراب کر دی, ہم نے تو بڑی کوشش کی, اب یہی ٹھیک کریں گے, تو ہم نے وہ کھڑکی بنانی ہے افغانستان کے ساتھ. دیکھیے, اگر آپ اسی کے زبان میں اس کو جواب دیں گے تو اس سے بات آگے نہیں بڑھتی. اشرف غنی نے میرے خیال میں بہت بڑی غلطی کر لی. دلی امرتسر کے اندر انہوں نے پاکستان کا نام لے کے جو بات کہی وہ نہ اس کانفرنس کے حساب سے صحیح تھی, اور نہ کسی اور طریقے سے اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے. آپ کون سی والی بات کی بات کر رہے ہیں ایاز صاحب, وہ بات بھی ہمیں کوٹ کر دیجئے پلیز. جو انہوں نے کہا کہ پاکستان نے $500 ملین جو ہمیں دیے اعلان کیا ہے, اس کو وہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے استعمال کر لے, اسی پہ مصرف یہ کر لے, ہمیں نہ دے. تو یہ بات کرنے کی نہیں تھی, نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن بہرحال اس نے کر لی, دنیا کو اپنا چہرہ دکھا دیا, اور اس کا بہت مثبت جواب روسی مندوب نے دے دیا کہ یہ کانفرنس بائی لیٹرل نہیں ہے افغانستان پاکستان کا یا پاکستان اور ہندوستان کا, یہ افغانستان کے لیے ریجنل ملکوں کا کانفرنس ہے. باقی بھی لوگ اس میں آئے ہیں, تو افغانستان فوکسڈ افغانستان کے لیے یہ کانفرنس ہے, اس میں یہ بائی لیٹرل باتیں نہ کی جائیں.
تو میرا خیال ہے افغانستان نے جو غلطی کر لی اس کو ہم نہ دہرائیں. اور ایک بات ہم اس میں مد نظر رکھ کے جب اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہندوستان اور افغانستان ہمارے امیجیٹ پڑوسی ہیں, ان کے ساتھ دوستی بھی ہمیں کرنی چاہیے. دشمنی تو بہت ہی مہنگی پڑے گی, لیکن اس دوستی میں بھی بہت ہی احتیاط سے قدم رکھنے پڑتے ہیں, کیونکہ میں اگر افغانستان پہ فوکس کر لے تو افغانستان میں الزام پاکستان کے اوپر تو لگاتے ہیں, لیکن پاکستان اکیلا ملک وہاں نہیں ہے. پاکستان سے بڑے بڑے ملک اس میں انوالو ہیں. ہر ملک کے تقریباً اس ملک کے اندر انٹرسٹ ہے اور وہ پلے کرتے رہتے ہیں. تو افغانستان میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا ہندوستان ہے یا کوئی بھی ریجنل ملک ہو, بلکہ اسے بھی زیادہ ہے, کیونکہ وہاں سے ہی ہمیں ہندوستان نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اگر اس کے ساتھ ہم دشمنی کر لیں تو وہ ہمیں دگنی مہنگی پڑے گی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہندوستان کو کنٹین کرنے کے لیے, اس کا راستہ روکنے کے لیے کسی طرح اگر افغانستان کے ساتھ یہ ونڈو ہم دوبارہ کھول سکیں کہ ہماری بات تناؤ کی طرف نہ جائے, ہماری بات اس تناؤ سے واپس چلی جائے اور کچھ دوستی کا راستہ نکالا جائے. ورنہ ہمارا جس طرح ایسٹرن بارڈر گرم ہے, اسی طرح خدا نخواستہ اگر ویسٹرن بھی گرم ہو جائے تو پھر ہم دو فرنٹ پہ تو لڑنے سے بڑے مشکل میں پڑ جائیں گے. تو اس کو بچانے کے لیے میرا خیال ہے ہمیں فوکس یہ کرنا چاہیے کہ کسی طرح افغانستان کو ہندوستان کے اس انفلوئنس سے یا بقول شخص سے اس قبضے سے نکال لے جو وہاں پہ ان کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے. ہم نے تقریباً میدان کھلا تو اگر نہیں چھوڑا ہے, لیکن تقریباً اسی طرح ہے کہ ہندوستان کو کھلا فیلڈ ملا ہے, وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. وہ تو کہنے کو تو کہتے ہیں, نہیں کرتا, لیکن ظاہر بات ہے وہاں وہ بیٹے ہیں, ہمارے دوست تو نہیں ہیں کہ وہ ہماری خیر کا سوچیں گے. تو افغانستان کے ساتھ تو باوجود میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنے اصولوں پہ سودا کر لے اور اپنے اصولوں کے اوپر پیر رکھ کے, نہیں, اس پہ بالکل نہ کریں, لیکن اس کے اندر راستہ نکل سکتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ when there is a will there is a way. ٹھیک ہے, راستہ نکل سکتا ہے, اور اس میں ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم ہندوستان کا وہاں راستہ روک لیں گے. ٹھیک ہے. جل صاحب جو بات کر رہے ہیں ونڈوز کریٹ کرنے کی, سورس آف فریش ایئر بھی ہوتا ہے اور تعفن بھی اگر باہر ہو تو وہ بھی میرا خیال ہے اس سے اندر آتا ہے. I think very well said, very well said. ایاز امیر صاحب نے بڑی پازیٹیو بات کی ہے, اور ان دی لانگر رن ہم بڑا ملک ہیں, ہم نے افغانستان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ہماری ریلیجس افینٹی ہے, کلچرل افینٹی ہے, ایتھنک افینٹی ہے, اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگویٹی ہے. بڑے نہیں, سپریورٹی کا تو الحمدللہ ہم سپیریئر ہیں. وی آر اے نیوکلیئر پاور, وی ہیو 6.5 لاکھ آرمی. ان کی اتنی پاپولیشن نہیں ہے جتنی ہماری آرم فورسز اور ریزرو فورسز ہیں, وہ نہیں. لیکن ہم نے اسے ایک اپنا مسلم نیبر اینڈ ٹریڈیشنل نیبر جس کا ہمارے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے, وہ ہونے کی وجہ سے, اور ان کو دیکھو اٹس اے لینڈ لاکڈ کنٹری, ٹھیک, ان کو تجارت کا راستہ ہم نے دینا ہے, فوڈ ہم نے سپلائی کرنا ہے, ان کو تمام طرح کی. وہ اشرف غنی صاحب اب یہ بات نہیں مان رہے. اشرف غنی صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ وی آر ہارٹ آف ایشیا اینڈ ہارٹ ہیز مینی ویلوز. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم وہ تاجکستان کے راستے اور دوسرے راستوں سے اب ہمارا کتنے پرسنٹ چیپر ہے. اگر یو ایس ایس آر اس تاجکستان کو اپنے اندر سمیٹ کے وہ ہاٹ واٹرز کے لیے تڑپ رہا تھا, تو یہ اس ہاٹ واٹر سے کون سا راستہ افغانستان نکال لے گا؟ بھیجنے کو فروٹس ہی ہیں نا بھائی. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے, بٹ اٹ کین بیکم اے براڈ وے, بیکاز اس وقت جیسے انہوں نے ایک بات بڑی مزدار کی ایاز وزیر صاحب نے, کہ اس کے گرد جو ایک رم ہے نا کنٹریز, سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا, دے آر رچ ان آئل اینڈ گیس. ان کو مارکیٹ چاہیے, مارکیٹ اسٹیبلشڈ ہے, راستہ چاہیے, شارٹیسٹ پاسبل روٹ. یہ براڈ وے بن سکتا ہے افغانستان, جس سے افغانستان بھی بینیفٹ کرے گا, وہ بھی سیلر بھی بینیفٹ کرے گا, بائر بھی بینیفٹ کرے گا. لیکن یہاں امن کا ہونا ضروری ہے, اور امن نہ ہونے دینے کی وجہ بھی بہت حد تک یہی ہے. سو انفارچونیٹ
کہ یہ ایک چھوٹی سی بات, یہ ملک کی ابھی بات کر رہے تھے ہم کیوبا کی, یہ اتنا سارا ملک امپائرز کا گریو یارڈ کیوں بنتا رہا ہے؟ They have always had resolve to resist. تو جو لیڈرز اور قومیں ریزالو رکھتی ہوں, چاہے وہ نیوکلیئر پاور نہ بھی ہوں, وہ گھٹنے نہیں ٹیکتی. ہمارے لیڈرز کے لیے ایک میسج ہے کہ خدا کے لیے we are a very strong country. By all definitions we are a very strong country. کیسے گھٹنے ٹیکے؟ ویکنس, ایک جو ہوتا ہے نا ویک ریپرزنٹیشن. لیکن اس کی کیا مینیفیسٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہارٹ آف ایشیا کے اندر؟ ہارٹ آف ایشیا میں دیکھیں, آپ گئے, آپ نے بہت اچھا کام کیا, لیکن جانے کے ساتھ جو آپ اپنا ایجنڈا لے کے گئے اور جس طریقے سے گئے, ابھی پہلا میسج ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دہرایا ہے کہ آپ ادھر لینڈ کرنے کے بعد کہتے ہیں دیکھو یہ ہماری گڈ ول ہے کہ میں آج ایک انڈیا میں آیا ہوں, انڈیا میں کھڑا ہوا ہوں, جبکہ آپ کے بارڈرز پہ آپ 120 ان ٹوٹل باڈیز اٹھا چکے ہیں. ادھر وہ جو کشمیر کے اندر ظلم اور بربریت کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے, تو آپ گڈ ول انہیں گلے لگانے نہیں گئے ہو, آپ گئے ہو افغانستان کے ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے, لائک ادر 40 کنٹریز دے ہیو گون. تو آپ اپنا بیلنس جب لوز کرتے ہیں, اپنے قوم کو ویکنس سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو اس وقت یہ ہوتا ہے. انہوں نے ایک میٹنگ ان کی ہوئی تھی جس میں میں وٹنس ہوں, جناب سرتاج عزیز صاحب, پریزیڈنٹ گورنمنٹ ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر آف پاکستان, sitting with the Indian foreign minister Manmohan Singh government on the way out. ادھر جا کے بیٹھے, انہوں نے ہاتھ میں لایا, I am disclosing, I am under oath but I am not disclosing something which is wrong. انہوں نے ان سے ہاتھ میں لایا اور کہا جی کہ میں پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے آپ کو ان کی خیر سگالی کا پیغام دیتا ہوں, اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ تعلقات وہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں جہاں لاہور ہم نے چھوڑے تھے. جواباً انڈین فارن منسٹر نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ اچھا خیر سگالی کا میسج ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو عملی ثبوت دینا پڑے گا. تو ممبئی ہوٹل میں جو حملہ ہوا تھا ان بندوں تک آپ پہنچیں, ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں, تو پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ اس مسئلے میں مخلص ہیں. اس کے جواب میں ایز اے ایمبیسڈر جو میں سوچ رہا تھا کہ میرے وزیر کو یہ کہنا چاہیے کہ یس, ریسیپروسٹی از دا وے فارورڈ. جو سمجھوتا ایکسپریس میں 74 آدمی جلا دیے گئے, یس آپ نے ان کا گھراؤ کرنا ہے, اور جنہوں نے آپ کے ملک کے اندر جن نان سٹیٹ ایکٹرز نے کہا اگر ان کے ٹریسز ہمارے ملک میں ہیں تو ادھر ہم تعاون کریں گے, تو both of us we have to be responsible states and we have to move forward. انہوں نے کہا نہیں, ہم ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, ہماری لیگل ٹیم اس کام پہ کام کر رہی ہے, بہت جلدی ہمارے بندے آپ کے پاس آئیں گے. اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور لسٹ دے دی کہ یہ بندے ہیں, ان کو آپ پاکستان کی جیل سے رہا کروائیں, کیونکہ یہ سونیا گاندھی کی کانسٹیٹوئنسی سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے وہ لسٹ لی جو ہمارے پاکستانی مچھیرے اور وہ بند تھے, ان کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ جتنے بندے آپ کی جیلوں میں ڈیٹین ہیں اور وہ اپنی قید پوری کر چکے ہیں, یا مچھیرے ہیں, غریب لوگ ہیں, قید ہو گئے ہیں, جو آپ کے ہمارے پاس قید ہو گئے ہیں, یس وی نیڈ ٹو ایوالو اے کمپریہنسو پلان اینڈ ریلیز آل. ٹھیک ہے, دیٹ از ہاؤ کنٹریز دے پریزنٹ دیمسیلوز. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ اوکے یہ لسٹ مجھے دے دیں, میں جا کے یہ بندے چھڑوا دوں گا, لیکن جل صاحب تو آپ اپنے ملک کی اسٹرینتھ کے ساتھ نمائندگی کر رہے ہیں, نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ماضی کو سامنے رکھے رہیں گے اور جو خطے کی صورتحال بنتی جا رہی ہے اور جو اکنامک فیکٹر آپ کہتے ہیں اس سے ہمیں بینیفٹ ہوگا, اس کو بھی آپ مد نظر نہ رکھیں, آپ ایک پرپیچول اسٹیٹ آف انڈیا نے ہمیں کوئی بینیفٹ ہاسٹیلٹی جو ہے اس کے اندر میں طارق صاحب کو انوالو کر لوں, ہمیں رہنا چاہیے طارق صاحب اس اسٹیٹ کے اندر. دیکھیے فیصل صاحب, جو آپ بات کریں نا ماضی کو, ہم بعض اوقات بھولنا بھی پڑتا ہے, آگے بھی جانا پڑتا ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں, اور اس ماضی سے سیکھیں اور آگے چلیں. ہم ساری دنیا کبھی جنگیں نہیں لڑتی اور ساری دنیا ہمیشہ امن بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن ایک بات ذرا ذہن میں رکھنے کے متعلق کہ اشرف غنی کے متعلق میں ذرا اس طرف آنا چاہ رہا تھا, چونکہ ہم اس پہ توجہ ذرا گفتگو کی اور طرف زیادہ ہو گئی ہے. دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ جتنی بھی ونڈو افغانستان کے ساتھ نکالنا چاہیں, افغانستان کا لفظ استعمال مت کریں. وہ تو افغانستان کے عوام سے ہمارا رشتہ ابدی ہے اور ہمیشہ رہے گا. 2 ملک ہیں, ایک قوم ہے, میں نے ہمیشہ یہ کہا تھا. نہیں, اب اگر آپ ان کے میں آ رہا ہوں, خیالات سنیں ان کے نہیں, میں جو ڈیلیگیشن ہم حکومت کی بات نہیں کر رہے, اب میں حکومت کی بات کر رہا ہوں.
دیکھیں اشرف غنی نے بالکل واضح کر دیا ہے اس کانفرنس میں جو بھی امرتسر میں ہو کے ہٹی ہے کہ اس کی حکومت کہاں کھڑی ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کو سمجھنے میں غلطی کریں گے اور مزید اس اشرف غنی کی حکومت کو، کابل کی حکومت کو گنجائش دینے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے. آپ کی ساری اسٹریٹجی اب اس بات پہ ہونی ہے، چاہے وہ نرم لہجے میں ہو، چاہے وہ سخت لہجے میں ہو، چاہے وہ سفارتکاری کی زبان میں ہو، چاہے وہ بارڈر مینجمنٹ کی شکل میں ہو، چاہے کراس بارڈر کسی کارروائی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو. میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اپنی پالیسی نہیں بدلتے ہیں تو آپ پاکستان سے کم از کم آپ کے دور حکومت میں ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں. آپ ذرا بات تو کریں نا یار کسی سے. ہم نے حملہ نہیں کر رہا افغانستان میں. پالیسی ان کو آپ ان کو یہ کہیں کہ ہمیں آپ کے ملک میں یہ جو آپ انڈیا کی زبان بول رہے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کر، ٹھیک ہے نا، یہ سارا کا سارا انڈیا کا ایجنڈا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا بہت اچھا ملک ہے، شرائط نہیں لگاتا، ہم اس کے پیسے لے رہے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے پیسوں کو ہمارے منہ پر تماچے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں یا 1000 افغان اسٹوڈنٹ کا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن پھر وہ تو عوام قوم کی بات ہے. آپ نے اس شخص کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آپ کے لیے کچھ ڈپلومیٹک ڈیپتھ فراہم نہیں کر رہا آدمی. چلیے میں لفظ اسٹریٹجک کی بجائے یہ استعمال کر دیتا ہوں آپ کو. بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ دیکھیں جی افغانستان اسٹریٹجک ڈیپتھ کا لفظ جو ہے وہ مر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. اس کا دوسرا اینگل جو اسٹریٹجک کا ہوتا ہے وہ صرف ڈیفینس ہی نہیں ہوتا، وہ پولیٹیکل ڈیپتھ بھی ہوتی ہے، وہ ڈپلومیٹک ڈیپتھ بھی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ افغانستان کی حکومت نے اپنی پالیسی بدلی اور آپ نے ایک انٹرنیشنل فورم پہ کتنی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. نام لے کر دنیا کی تاریخ میں بڑا کم ایسا ہوتا ہے کہ نام لے کر ایک ماتحت کی طرح انہوں نے سرتاج عزیز کا 85 سال کے نام نہاد ڈپلومیٹ کا اس توہین کے ساتھ ذکر کیا جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا. دیکھیں میں اشرف غنی سے زیادہ ہارش نہیں ہوں، میں اشرف غنی سے زیادہ ہارش نہیں ہو رہا ہوں. انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. اس کا جواب تو میرے روسی بھائی نے کی دیا ہے جس کے ساتھ ابھی تعلقات ہمارے بننے شروع ہوئے ہیں، جس کے متعلق ہم نے بے شمار غلطیاں کی ہوئی ہیں. تو میں ذرا سی اس طرف آ جاؤں ایک فکرے میں. آپ نے افغانستان کے ساتھ آپ اس کا فائدہ اٹھائیں، ان کی ناراضگی کا. بارڈر مینجمنٹ اپنی مرضی کے مطابق کریں. یونائٹڈ اسٹیٹس کچھ بھی نہیں کرے گا اس وقت. یونائٹڈ اسٹیٹس وہاں سے عملاً جا چکا ہے. یہ جتنی وہاں پہ 8-9 ہزار کی فوج ہے وہ تھوڑے سے پریشر اور طالبان کے حملے کو کارروائی کو روکنے کے لیے ہے. عملاً یونائٹڈ اسٹیٹس باپ کے بارڈر مینجمنٹ کو نہیں روک سکتا. آپ اس کا فائدہ اٹھا لیں ان کی ناراضگی کے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ ڈریں مت. اگر آپ بڑی چھوٹی ریاستوں کی طرح خوفزدہ ہو جائیں گے تو پھر وہی بات ہے، قیادت کا مسئلہ ہے اور اس کو تبدیل کر لیں، نہیں تو پاکستان کے نقصان کو آپ نہیں روک سکیں. ٹھیک ہے. طارق صاحب نے جو بات کی ناظرین اہم ہے. بارڈر مینجمنٹ کے لیے اگر ہم جاتے ہیں تو کبھی باب دوستی کے اوپر پتہ چلتا ہے کہ افغانی سائٹ سے انہیں بڑا اعتراض ہوا اور انہوں نے وہاں پہ فائرنگ شروع کر دی. کہیں اور پتہ چلتا ہے بارڈر مینجمنٹ کے سلسلے میں ہم کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ ان کو بڑا اعتراض ہوتا ہے. ڈیورنٹ لائن ہے یا سرحد ہے یا کتنے 100 سال پرانا ایگریمنٹ ہے، وہ اس کے اوپر بات شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ نہ کریں. اب دراندازی کی بھی وہ کہتے ہیں نہ کریں، بارڈر کو مینج بھی نہ کریں. جو طارق صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اشرف غنی صاحب انکریزنگلی انڈیا کی زبان بول رہے ہیں اور اگر ہم نے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں تو کیا ان ٹرمز کے اوپر ہوں گے؟ اگر ان ٹرمز کے اوپر نہیں ہوں گے ایاز وزیر صاحب تو انڈیپینڈنٹلی پاکستان افغانستان کے حوالے سے بات کی جائے تو کن ٹرمز کے اوپر ہوں گے؟ ایاز صاحب دیکھیے، ہم اگر ایک کام کر لے تو میرا خیال ہے ہمارا کام چل سکتا ہے کہ ہم افغانستان کو ہندوستان کی عینک سے نہ دیکھیں. افغانستان آپ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں یا اسی طرح اس مفروضے پہ چلتے ہیں کہ گویا وہاں پہ ان کے بڑے بڑے لوگوں کے کانوں کے لیفٹ رائٹ پہ ہندو بیٹے ہیں، وہ جو کچھ کہیں گے افغانی وہی کہیں گے. افغان اور انڈیا کی دوستی بہت پرانی ہے، وہ اپنی جگہ. افغانی ہندوستان کی ڈکٹیشن یا افغانیوں کی تاریخ نہیں ہے. کسی کی ڈکٹیشن نہیں مانگتے رہی تو ہندوستانی، لیکن ہندوستان بہت کلیورلی موو کر رہے ہیں. ہم اس چیز کو بھول رہے ہیں.
یہ جب سے طالبان اور ناردرن الائنس کی لڑائی تھی تو ہم طالبان کے پیچھے کھڑے تھے اور ہندوستان ناردرن الائنس کے پیچھے سپورٹ میں لگے تھے. اب وہاں پہ حکومت میں مین رول وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس وقت ناردرن الائنس کے تھے. اب تو یہ نام نہیں چلتا, نہیں رہا, لیکن ہم عہدوں پہ قابض ہے. تو ان پہ اس وقت کا جو محنت کیا ہوا ہے, یہ 9/11 کے بعد اس کا فائدہ اٹھانے پہ ہندوستان ڈیپلی انوالو ہو گیا. انہوں نے بہت بڑی فائنانشل مدد کر لی. میرا خیال ہے بہت بڑا سیکنڈ یا تھرڈ ڈونر ہے شاید افغانستان میں سول پروجیکٹس چلانے کے. تو ٹھیک ہے, ظاہراً تو سول پروجیکٹ سے پارلیمنٹ بنا دی, ڈیم بنا دیا, فلانا بنا دیا, لیکن اس کے لبادے میں ضرور اس کے اپنے بندے وہاں گئے ہوں گے, وہ اس کے ذریعے سے آگے چلتے ہوں گے. تو انہوں نے جو کچھ بویا تھا اس وقت کا, اب اس کا فصل کاٹ رہے ہیں. اب ہم نے یہاں پہ غلطی کر لی کہ 9/11 کے بعد افغانستان میں ہماری, چونکہ طالبان کی حکومت ختم ہو گئی جن کے ساتھ ہماری قربت تھی, تو یہ دوسروں کو ہم نے افغانستان کے, ہندوستان کے بہت قریب آنے کا ایک قسم کا موقع پرووائڈ کر لیا. ہمیں وہ جگہ خالی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی, اس میں گھسنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. اب بھی وہ جگہ ہے, اس میں ہمیں گھسنا چاہیے کہ ہمیں اپنے دوست دشمنی میں نہ بدل جائے. جو دو دشمن ہے وہ تو ہم جانتے ہیں, لیکن اگر ہم اسی طرح ٹھنڈے رہیں, اپنے دوستوں کو بھی دشمنی کی طرف دھکیل دے, تو ہندوستان تو آلریڈی بیٹھا ہوا ہے, وہ اس کو استعمال کرے گا, اس کو چلائے گا. تو ہر ایک بات وہ افغانستان کی بھی نہیں مانتے, لیکن ظاہر بات ہے ان کا اپنا انٹرسٹ ہے, ان سے مدد لیتے ہیں اور ہندوستان کلیورلی استعمال کرتا ہے. میں چھوٹا سا ایک مثال دوں گا کہ ہم نے تجارت کے سلسلے میں افغان ٹرانزٹ ایگریمنٹ کے اندر ان کے ساتھ ایگری بھی کر لیا کہ افغانی گڈز جو آئیں گے وہ پاکستان سے جا کے واگا بارڈر پہ اندر جا کے بیک ٹو بیک ٹرکوں میں ٹرانسفر کر لیں گے. تو افغانستان کا زور اسی پہ تھا کہ چونکہ ہمارے پیریشیبل آئٹم ہے, میوہ زیادہ ہے, انگور وغیرہ, تو ہمیں یہ فیسیلیٹی دے دو, ورنہ پہلے واگا بارڈر پہ کہتے تھے کہ آف لوڈ کر لو. بہرحال قصہ لمبا ہو جائے گا. اب ہم نے وہاں اٹاری تک جانے نہیں دیا, ہم بارڈر پہ اس کو خالی کرواتے ہیں اور وہ پھر وہاں سے لیبر کے ذریعے لے جاتے ہیں. تو ان مشکلات سے تنگ آ کے انہوں نے اب ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے سائیڈ لائن پہ پرائم منسٹر مودی اور اشرف غنی نے ایئر لنک کے ذریعے افغانستان کا پیریشیبل آئٹم اس کے لیے کرایہ بھی سستا کر لیا, اور پھر انڈیا باہر کے ذریعے سے اس طرح جا رہا ہے. تو آپ خود کریٹ کرتے. یا دوسرا مثال آپ دیکھ لیں, اس کا جو افغان لڑکی تھی جس کو ہم نے اٹھا کے پھینک دیا, ہندوستان تیار بیٹھا تھا, شربت گلہ سے ہم نے ایک مثال بنا لیا. بھائی کسی مثال بناتے ہو کسی اور کا بنا لو. شربت گلہ ساری دنیا اس کی شکل سے واقف ہے. اب جو ہی آپ نے واپس بھیجا, ہندوستان نے کہا ٹھیک ہے. ایاز صاحب میرے پاس تھوڑا سا وقت اس سیگمنٹ میں مختصر ہے, میں جلال صاحب کو بھی انوالو کرنا تھا. جلال صاحب میں آپ کو انٹائرلی ڈیفرنٹ سبجیکٹ کے اوپر بارڈر مینجمنٹ کے حوالے مجھے بتائیے نا, اگر ہم وہاں پہ بنانا چاہیں تو وہ نہ بنا سکیں, اور پھر الزام بھی لیں کہ آپ ادھر سے انفلٹریشن بھی ہوتی ہے اور یہ بھی کرتے ہیں, آپ وہ بھی کرتے ہیں, تو کیا کریں؟ دیکھیں نا, نہیں کریں گے, بات کریں گے, ریزالو سے کریں گے, لیکن یہ ریسپانسبلٹی وی ہیو ٹو میک دا ورلڈ انڈرسٹینڈ. ہم نے 7 میجر آپریشنز کیے دہشت گردوں کے خلاف, اور ان کے تمام ہائیڈز اور ٹکانے بسٹ کر دیے. ساؤتھ وزیرستان سے لیں, اورکزئی لیں, کرم لے لیں, اپنا باجوڑ لے لیں, نارتھ وزیرستان جو ابھی کیا ہے, یا جو پہلے مالاکنڈ ڈویژن میں آپریشن کیے تھے, اپر دیر, لوور دیر, یہ سارے جب ہم نے آپریشن کیے تو اس وقت تمام لوگ جو بھاگے کدھر گئے؟ وہ وہاں افغانستان کا بارڈر سیل کرنا کس کی ریسپانسبلٹی تھی؟ Is it our responsibility? ضرب عضب میں تو ہم نے باقاعدہ انٹیمیٹ کیا, ریکویسٹ بھی کی. ضرب عضب کو پہلے ڈیلے کرنے کا ون آف دی ریزن بھی یہی تھا. اس وقت جنرل کیانی نے پیٹریس سے کہا تھا کہ آپ 1,40,000 ٹروپس آپ کے پاس بیٹھے ہیں اور 1,40,000 ادھر ہیں جن سے ہم آپریشن کر رہے ہیں, اور ہم 7 ایجنسیز میں آپریشن کر چکے ہیں.
ابھی نارتھ وزیرستان اس وقت ہوگا نہ آپ کے ڈو مور کے مطالبے پہ نہیں ہوگا، اس وقت ہوگا جس وقت آپ بارڈر سیل کریں گے، کیونکہ یہ لاسٹ آف دی آپریشنز ہے. جس وقت ہم یہ کریں گے، اگر آپ نے بارڈر سیل نہ کیا، یہ سب لوگ اسکیپ کر کے ادھر چلے جائیں گے اور پھر آپ کہو گے کہ they have been pushed into Afghanistan. So you seal the border, anvil and hammer. Specifically کہ seal the border and anvil and hammer. Let's kill them here. Finish it. انہوں نے کہا جی ہم یہ صلاحیت نہیں رکھتے. اور اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں تھی حقانی گروپ کی اور ٹی ٹی پی کی. ابھی جب ہم گئے ہیں نارتھ وزیرستان میں کوئی ڈسٹنکشن کر کے گئے ہیں؟ ڈسٹنکشن کر کے تو نہیں گئے. ایک زمانے میں تو یہ کرزئی بھی ادھر رہتا تھا اور یہ اشرف غنی بھی یہیں رہتا تھا. ان کے پاس شناختی کارڈ بھی ہمارے بنے ہوئے تھے، یہ یہیں پہ رہتے رہے ہیں. تو اس وقت یہ جو کہتے ہیں نا ملا عمر منصور وہاں رہتا رہا ہے، اشرف غنی کدھر رہتا رہا ہے؟ اس کا شناختی کارڈ بھی نادرا کا بنا ہوا ہے، وہ کدھر کہہ رہا ہے؟ تو جب یہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو اب it is in their interest and it is in our interest and it is in the interest of coalition forces کہ ہم اس بارڈر مینجمنٹ کو ایک ریالٹی بنائیں. اور ہم جو نئی فورس ریز کر رہے ہیں فرنٹیئر کور کی، جو نئی یونٹس ریز ہو رہی ہیں، وہ اسی لیے ریز ہو رہی ہیں کہ ہم اس کو کر کے چھوڑیں گے. اور ابھی یہ جو نئے آرمی چیف ہیں، انہوں نے بھی اس دن جب وزٹ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ بارڈر مینجمنٹ ول بی انشورڈ ایٹ آل کاسٹ. ٹھیک ہے، دیٹ وی ہیو ٹو ڈو اٹ. اٹ از ان دیئر انٹرسٹ، اٹ از ان آور انٹرسٹ. فیصل ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں پہلے، میں آپ کا سوال نہیں روکنا چاہتا. دیکھیں یہ جو مجھ سے بڑا افغانستان کا عوام کا دوست، میں آپ کو صحیح بتاؤں، میں تاریخ کا محمود سے لے کر احمد شاہ عبدالی تک میرے وجود کی تشریح کرنے والے افغان ہیں. میں تو اتنا بڑا دوست ہوں، اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں. اس کے نظریاتی اور جغرافی لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ، عوام کے بارے میں آپ جو بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا ہم لفظوں میں ادھر ادھر ملائے جاتے ہیں. میرا مراد آپ سے نہیں ہے کہ ہم وہ حکومت اور ملک دونوں کو ملا کے بات کر لیتے ہیں. میں صرف افغانستان کی موجودہ کابل کی حکومت کی بات کر رہا ہوں. آپ ان لوگوں سے خوفزدہ ہوئے بغیر، جو کابل میں غنی صاحب بیٹھے ہیں، آپ اپنا بارڈر مینجمنٹ سرحدی انتظام مکمل کریں. اور اگر مشکل آتی ہے تو جتنی فورس استعمال کرنی پڑے اس کو بائی کریں. یہ آپ کی سرحد ہے. ریفیوجیز کا کیا کریں؟ میں ریفیوجیز کو، اگر آپ مجھ سے بات کریں، میں آتا ہوں اس طرف. ریفیوجیز کے لیے میرے دل میں بڑا نرم گوشہ ہے، میں ابھی بات کرتا ہوں اس کے مطلب، لیکن بات مکمل کر لوں. دوسرے یہ ہے، وہ وقت گزر چکا ہے جب افغانستان ہی دنیا میں ایک واحد راستہ تھا وسط ایشیا تک جانے کا. اب سی پیک کے بننے کے بعد خنجرات کے اوپر جہاں سے چین کے ٹرکوں کے قافلے اب چل رہے ہیں، وہاں سے ذرا سی میری بات، آپ کا اینگل تو اکنامک اینگل سے، میں آ رہا ہوں ایک منٹ. ابھی ہم انڈیا کی بات نہیں کر رہے ہیں. آپ کا گیٹ وے جو ہے نا، 450 کلومیٹر لمبا ہے کاشغر تک، اور وہاں سے 200-250 کلومیٹر جو ہے وہ کرغیزستان کی سرحد ہے. آپ کا تمام راستہ تو قدرتی طور پر بن چکا ہے. اب وہاں سڑکیں نہیں بننی، سڑکیں جو بننی رہ گئی وہ ہماری طرف ہیں. ایک بات رہی بات انڈیا کی، آپ افغانستان کو ٹھوک بجا کر یہ کہیں کہ نقصان جو ہے تمام کا تمام جو ہے آپ کا ہے. افغانستان سینٹرل ایشیا کے ساتھ تجارت کا، وہاں سے جو پائپ لائنز انڈیا جانی ہے، جس کی راہداری آپ کو ملنی ہے، آپ ان کو دلائل دیں. آپ اپنا رویہ بدلیں. اگر آپ نہیں بدلیں گے تو ہم کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے جسے آپ کی وجہ سے ہمیں اپنی پالیسی تبدیل کرنی پڑے گی. آپ اس سے زیادہ آگے جائیں نہیں، ان کو تبدیل کرنی پڑے گی. پروگرام کا اتنا بڑا دباؤ پڑے گا کہ وہ جس حکومت کی 73% لینڈ پر اپنی ریٹی اسٹیبلش نہیں ہے، یار وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے. 64% ابھی وہ کوٹ کر رہے ہیں، ان کی ریٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، رویوں کی تبدیلی کی، پالیسیز کی تبدیلی کی، اور تبدیلی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ چینج از دی اونلی cannot be changed. باقی ساری چیزوں کو آپ بدل کر سکتے ہیں. فیصل شکیل کی طرف سے اتنا ہی. میں اپنے تمام مہمانوں کا، جنرل ریٹائر اعجاز اعوان صاحب، طارق پیرزادہ صاحب اور ایاز وزیر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.